وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رعد درس نمبر 1025 اور آیت نمبر 33 ہے، حصہ دوم ہے. آج کا موضوع، کیا ہم پوری طرح ظاہر دنیا کے دھوکے میں آ چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. تو کیا جو خدا ہر متنفس کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں. ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو. کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 34 ہے، لیکن 33 نمبر آیت میں تھوڑا سا مضمون رہ گیا تھا. بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، کہ جو لوگ حق نہیں مانتے، یعنی راہ مستقیم پر رواں دواں نہیں ہوتے اور اپنا راستہ بدل کے دنیا کا راستہ اپنا لیتے ہیں. ظاہر ہے، دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے. ظاہر حق کے مقابلے میں باطل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی اگر آپ نے حق کو چھوڑ کے ظاہر کو اپنا لیا تو آپ نے باطل کو لے لیا. تو یعنی دنیا میں زندگی گزارتے وقت اگر آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو یہ دنیا کی زندگی آپ کے لیے عذاب ہوگی، اور باطل کی حیثیت آپ نے باطل کی پیروی کی. سورہ محمد میں یہی مضمون ہے. ذالک بأن اللہ ذالک بأن الذین اتبعوا الباطل، وہ اس کا مفہوم یہ ہے. پوری آیت تو مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ یہ اس لیے کہ مومن جو ہے وہ حق کی پیروی کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں منکرین حق ہیں وہ باطل کا اتباع کرتے ہیں.
مومن حق کی پیروی کرتے ہیں اور کافر باطل کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہ زینا کہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑی ایک خطرناک سی صورتحال ہے سامنے کرام۔ دیکھیں ایک راستہ گناہ جو ہے، یہ ویسے ہی میں ایک عام بات کر رہا ہوں، گناہ کے راستے پر اگر چلتے ہیں تو شروع میں ضمیر جو ہے وہ آپ کو ملامت کرتا ہے کہ بھئی یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، لیکن آپ جب فیصلہ کر لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ راستہ آپ کو اچھا دکھنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کروں، ایک رہائشی افسر ہے، ایک یعنی محکمے میں ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک نیا نوکر ہو گیا، عام سا تھا اور وہ رشوت کے نام سے بھی آگاہ نہیں تھا، اور وہ سنتا تھا لیکن کہتا تھا کہ میں نے نہیں لینی، رشوت نہیں لینی۔ اب اس کی زندگی کا کوئی، یہ تو بس اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں رشوت نہیں لوں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، لیکن جب وہ محکمے میں آیا تو آپ کو معلوم ہے پاکستان کے سارے محکمے اسی گندگی میں مبتلا ہیں، اور کہاں کیا آفیسر، کیا بابو، کیا وہ، جہاں بھی جس کو موقع ملتا ہے وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسے خراب کرپٹ محکمے میں جب ایک نیا انسان جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ یعنی اول تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں لوں گا، پھر آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا درکان نمک شد، کہ آپ نمک کی کان میں جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ اثرات آپ پہ آ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے بل زین للکافرین زین للذین کفروا مکرہم، اچھا دکھنے لگتا ہے۔ اور دیکھیں اس میں زیادہ آپ کی سما خراشی نہیں کروں گا، آج کے عام ماحول کو دیکھ لیں، عام مسلمان کو آج دیکھ لیں، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم دنیا کے پرستار ہیں، اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نفس کے پجاری ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں سب۔ تو اب یہ ہے نا کہ جب آپ ایک نفسانی خواہشات کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، اندر کی جو طاقت ہے، آپ کی جو ضمیر ہے، وہ آپ کو ملامت تو کرتا ہے لیکن باہر چونکہ غالب ہے تو وہ راستہ آپ کو اچھا دکھنے لگتا ہے۔ تو پھر یہاں کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، حق سنانے والا بھی نہیں ہے، ایک اس معاشرہ کا ایک المیہ یہ ہے عام طور پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں حق مغلوب ہے، باطل غالب ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ افلا درئت ولا تلیت، نہ کہیں سنتے ہیں کسی کی بات، نہ عقل سے کام لیتے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ مضمون جو ہے آیت نمبر 33 کا، یہ بالکل ہمارے لیے، بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، یہ آج کے بارے میں ہے، آج کے مسلمان کے بارے میں، کہ جن لوگوں نے دعوت حق سے انکار کیا، ان کا کیا دھرا جو ہے، ان کو جو کچھ یعنی جس راستے پر وہ رواں دواں ہیں، مکرو دیکھیں تدبیر کو کہتے ہیں، جو بھی آپ تدبیر کرتے ہیں، مکر اصل میں تدبیر کو کہتے ہیں۔ یعنی میں زیادہ وہ نہیں کہوں، یعنی مکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مکر مطلب خفیہ تدبیر، اور یا تدبیر کوئی بھی تدبیر، وَمَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ۔ تو مکر کا لفظ آتا ہے، مکر کا مطلب ایک چیز آپ تدبیر کر رہے ہیں، حق ہو یا باطل ہو، تو اس کو مکر کہتے ہیں، تدبیر کہتے ہیں۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، بہرحال تو یہ انسان جب باطل، تھوڑا سا توجہ سامنے کرام، یہ مضمون ہمارے لیے ہے، ہم نے حق سے روگردانی کی بھی ہے، باطل راستے پر چل رہے ہیں، باطل ہماری منزل ہے۔ اب یہ چلتے چلتے یہ راستہ ہمیں اچھا دیکھنے لگتا ہے،
اور ہم سدوا عن السبیل، راہ راست سے ہم روک دیے گئے ہیں۔ اور کیوں روک گئے ہیں؟ کیوں روک دیے گئے ہیں؟ کہ اس لیے ہم خود رکنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ ہے نا کہ روک دیے گئے ہیں، یعنی کسی نے روکا ہے۔ ہاں، آپ نے خود اپنا راستہ، اپنے لیے حق کا راستہ روک لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کو زبردستی تو ہدایت نہیں دے گا، وہ آپ چاہتے نہیں ہیں تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور آگے جو ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق وہ خود گمراہ ہو جائے، اپنے لیے گمراہی دیکھیں، غلط فہمی میں نہ پڑیں، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، ہم نے خود گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ آج بھی اگر ہم خود اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوا، اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، استغفار کریں، توبہ کریں، رجوع کریں، اور اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کی طرف رخ پھیر لیں، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت آسان کر دے گا۔ تو لیکن اگر آپ نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے، دیکھیں یہ عام طور پہ میں آپ کو دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم خود فیصلہ کرتے ہیں اپنے بارے میں، شعوری یا غیر شعوری طور پہ۔ ہم نے شعوری طور پہ، یعنی یہ ایسا ہم نے سمجھا تو نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو جس طرف لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں بس وہ کرو۔ یہ ایک عام ہمارا ٹرینڈ ہے، فیشن جسے آپ کہتے ہیں، فیشن، یہ ٹرینڈ ہے، بس دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا کے لیے زندگی گزارو، یہ ایک عام ٹرینڈ ہے ہمارا۔ اب اسی میں ہم اسی دھوکے میں آ گئے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں، جس طرف لوگ دوڑ رہے ہیں، ہم نے بھی بنا سوچے سمجھے اس طرف دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اب جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، جو بھی اس کے فیصلے کا باعث بنا، آپ نے نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ سنا، نہ پڑھا، اب آپ مجرم ہیں۔ دیکھیں، قانون سے لا علمی جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ اس سے آپ اس کی سزا سے بچ جائیں۔ ناسمجھی میں گلاس رکھا ہوا تھا، دودھ تھا اس میں کسی نے زہر میں، مثال کے طور پہ اس کو زہر میں لا دیا تھا، کوئی بھی حالات تھے یا جو بھی تھا، تو آپ نے بنا سوچے سمجھے وہ دودھ پی لیا، مثال میں آپ سے کر رہا ہوں، تو آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ سوچتے سمجھتے یہ کیوں رکھا ہے، کس نے رکھا ہے، اور یا کوئی آپ کا دوست آپ کے لیے دودھ لیا ہے جو بظاہر آپ کا بباطن آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو کوئی مشروب نشہ آور پلانا چاہے اور آپ کی جان کے در پہ ہو، تو آپ کو احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے، انسان کو دھوکہ دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہے یہ دنیا جو ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک دنیا جو ہے وہ مشکل ان کے سامنے آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ان کو دفع کر دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دنیا تھی، اور دنیا نے مجھ سے کہا کہ اے محمد آپ نے تو مجھے، یعنی اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، لیکن آپ کے بعد آپ کی امت میرے فتنے میں ضرور پڑے گی۔ آج وہ وقت ہے صاحب کرام کہ ہم دنیا کے فتنے میں بری طرح گرفتار ہیں۔ یہ ایک عام مضمون ہے جو آیت قرآنی میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ 100% ہم پہ لاگو ہوتی ہے۔ ہمیں دیکھیں، ہم جو باطل زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی تو باطل کے لیے ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ یا دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی یعنی دل کے کانوں سے میری بات سن رہا ہے تو عام طور پہ لوگ، دنیا، ہم مسلمان ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں، ظاہر کے دھوکے میں ہیں، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، اب ہم ناشکرے بن چکے ہیں۔ دیکھیں جس لیے ہم آئے تھے، یہاں کفر کو لفظ ہے، ناشکرے،
جس لیے ہم آئے تھے اس سے تو ہم نے رخ پھیر لیا ہے. وہ کام جو ہم نے کرنا تھا وہ نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی بتا بھی دے، کوئی واعظ، کوئی داعی الحق ہمیں بتا بھی دے کہ بھئی منزل اللہ ہے، اللہ کی طرف رخت سفر باندھ لو، اللہ کے راستے کے مسافر بنو، تب بھی ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس دھوکے سے باہر نکلنا ہمارے لیے بڑا مشکل نظر آتا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا مشکل ہے، تم جو کہہ رہے ہو تو بڑا مشکل ہے. تو ٹھیک ہے اگر آپ دھوکے سے نہیں نکلتے وہ تو آپ کی مرضی ہے، نہ نکلیں. لیکن نتیجہ دوزخ کے راستے پر، یہ راستہ اصل میں دوزخ کا ہے. دنیا کا راستہ اللہ کی یاد کو بھلا کے جب آپ دنیا کو اختیار کرتے ہیں تو در حقیقت یہ آپ دوزخ کا راستہ چن لیتے ہیں اپنے لیے. آپ کو شاید سمجھ نہ ہو لیکن یہ تو زہر ہے. حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعن عبد الدینار لعن عبد الدرہم. درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے، لعنت ہو اس پہ. تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا دینار اور درہم کا بندہ. اور ہم ہیں کہ اس ظاہر کے پیچھے دوڑنے سے ہم باز آنے والے تو نہیں ہیں، جبکہ ہمارے پاس وہ بینہ آ چکی ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے لوگوں کو حق معلوم نہیں تھا. مکے میں ایسے لوگ تھے، چونکہ اسلام نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی دور نبوت نہیں شروع ہوا تھا، کچھ ایسے لوگ چلے گئے تھے. تاریخی واقعات ہیں یہ کہ وہ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے. اب اور مجھے نام یاد نہیں آ رہا، ایک صاحب تھے ان میں حضور کی نبوت سے پہلے، اس نے کعبے کو دیکھ کر کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری بندگی کرنا چاہتا، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ بندگی کیسے کروں. اور کی نہیں، انہوں نے بتوں کی پرستش نہیں کی. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق تھے، سلیم فطرت کے مالک تھے، انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی. حضرت ابوبکر، حالانکہ ان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک میں 2-2.5 سال کا فرق تھا، لیکن انہوں نے بہت سے ایسے لوگ تھے. ورقہ ابن نوفل جو چچا زاد بھائی تھے، چچا کے بیٹے تھے، حضور کی نبوت سے پہلے وہ تو اہل مکہ میں تھے، یعنی مشرکین. وہ چلے گئے تھے وہاں عیسائیوں کے پاس، اور وہاں سے انہوں نے یعنی عیسائی، ظاہر ہے کہ اس دور میں تو حق مذہب تو یہی تھا، عیسائی عالم بن گئے. اور حضور جب تشریف لائے تو کافی عمر ان کی بیت چکی تھی، آخری دور تھا ان کی عمر کا. تو حضرت ختیجہ نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بھتیجے کو دیکھو، کیا ہو گیا اس کو. تو انہوں نے اپنا غار حرا کا واقعہ بیان کیا. تو اس نے کہا کہ یہ تو ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات لے کے آیا تھا. آپ اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں آپ. کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اس وطن سے نکالتی اور تو میں آپ کی بہت اچھی مدد کرتا. تو حضور نے پھر تعجب سے پوچھا، نیا دور تھا، ابھی تو کوئی مخالفت نہیں تھی، ابھی تو دعویٰ نہیں تھا، یہ تو پہلا فرشتہ آیا اور اس نے ابتدائی 5 آیات دی حضور کو. تو حضور نے تعجب کیا کہ کیا یہ مجھے اس مکے سے نکالیں گے؟ کہاں یہ ہوتا رہا ہے، جو بھی پیغمبر آیا ہے اس کی تکذیب کی گئی ہے، آپ کی یہ تکذیب کریں گے لوگ. خیر بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حق اب بھی آپ کے لیے وقت ہے، مہلت ہے، آپ زندہ ہیں اس وقت، سانسیں لے رہے ہیں. اور میری یہ باتیں اگر آپ یعنی اس پہ غور کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ آپ کو یاد آئیں گی مرنے کے بعد روز حشر. میری باتیں یاد آئیں گی کہ بھئی
ایک بلانے والے نے تو ہمیں بلایا لیکن ہم نے اس کی سنی انسنی کر دی، تو وہاں پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ وہاں اگر آپ افسوس کریں گے، اور یہ افسوس جو ہے وہ قرآن میں ہے، وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ظالم اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا اس دن، چبا چبا کے کاٹ کھائے گا مارے افسوس کے، کاش میں نے رسول کا راستہ لے لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس شخص کی بات نہ مانی ہوتی، اس سے دوستی نہ کی ہوتی، دنیا داروں سے دوستی نہ کی ہوتی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے حق آنے کے بعد تو گمراہی کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، تو یہ افسوس اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ باتیں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک یاد دہانی کے طور پہ کرا رہا ہوں کہ اگر مجرم کے پاس روز قیامت ساری دنیا کا مال اس وقت موجود ہو، اب میں نے آپ کو بتایا تھا ٹنوں منوں ٹنوں سونا اور یہ کھربوں ڈالر اس وقت اگر آپ کے پاس ہوں اور اتنا اور بھی ہو، تو آپ کی دلی خواہش ہوگی کہ سب میں دے ڈالوں، لیکن آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن آپ دینا چاہیں گے۔ آج تو تھوڑا سا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی زیادہ نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم حقیقت کو دیکھو، مال و جان میرے ہیں، میری مرضی سے اسے خرچ کرو، اسے میرے حوالے کر دو۔ اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں، میری مرضی سے زندگی گزارو۔ تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ تو یہی ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، تقوی کی روش اختیار کرو، میرا اتباع کرو۔ تو زین للکافرین مکرہم وصدوا عن السبیل، یہ ہمارے بارے میں 100% ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب اگر ومن یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، ان کے لیے کوئی اب ہدایت نہیں ہے۔ یعنی ہدایت، دیکھیں ہدایت کون لوگ قبول کرتے ہیں؟ وہ جو سننا چاہتے ہیں، جو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو دھوکے میں آیا ہوا شخص تو ہدایت نہیں قبول کرے گا۔ یہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ ایک سونے کی طرح چمکتی ڈلی جو در حقیقت لوہے کا ٹکڑا ہے، لیکن اس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، اب لاکھ کوئی آپ کو آپ یقین کر لیا کہ ہاں یہ سونا ہی ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو، یعنی آپ کی بیگم کہے یا کوئی کہے کہ بھئی یہ سونا نہیں لگ رہا مجھے، اس کے بارے میں تحقیق کرو، لیکن آپ تو دھوکے میں آ چکے ہیں، یار وہ تو فلاں مفتی صاحب سے میں نے لیا ہے یہ، اور اس کو پیسوں کی ضرورت تھی تو آدھی قیمت پہ اس نے دے دیا، لیکن اندر سے تو وہ لوہا ہے، سونا تو نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے دنیا کو سونا سمجھ لیا ہے، اور اس کی جو چمک دمک ہے اس نے ہماری آنکھیں خیرہ کر دی ہیں، ہماری آنکھیں خیرہ کر دی ہیں، اس کی چمک دمک سے ہم مرعوب ہو گئے۔ یہ کڑکتے نوٹ اور ان کی چمک اور ان کی مالیت، یہ 10 لاکھ ہیں، یہ 10 کروڑ ہیں، یہ 50 کروڑ روپے ہیں، آپ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ یہ 20-50 تولے سونا ہے، یہ 100 تولے سونا ہے، یہ 500 تولے سونا ہمارے پاس زیور ہے، کیا آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہ ممبر قومی اسمبلی ہے، یہ وہ وزیر بن گیا ہے، یہ مشیر بن گیا ہے، کیا اس کے نظر میں اس سیٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہ چیزیں اہم ہیں ہمارے لیے، یہ ظاہر، یہ اہم ہے، یہ ہمیں اچھا دکھ رہا ہے،
لیکن یہی جو ہے اگر آپ اس کو دل دے دیتے ہیں، دیکھیں دل دینا ہوتا ہے، اگر ان چیزوں کو اس پہ آپ فریفتہ ہو جاتے ہیں، دل دے دیتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں، آپ کیا اپنی ذات سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ اپنے بیوی بچوں سے آپ محبت نہیں کرتے؟ دیگر محبتوں کو، اللہ کی محبت کو نظر انداز کر کے آپ اگر ظاہر سے محبت کرنے والے بن جائیں تو بچے اپنے کس سے پیارے نہیں ہوتے؟ بیگم یعنی میاں جو ہے بیوی سے پیار کرتا ہے، بیوی میاں سے پیار کرتی ہے، اس کی نظر میں تو یہی ہے۔ اگر کوئی مخلص ہیں آپس میں تو دونوں ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر اپنے بچوں پہ آپ جان دیتے ہیں، جان لڑاتے ہیں۔ باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، ان کو نان نفقے کے لیے، ان کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے فیسیں بھرتا رہتا ہے ساری زندگی۔ ہو سکتا ہے بچہ جس دن بچے کی اناگریشن ہو میڈیکل کی، اسپیشلسٹ یعنی اسپیشلسٹ بننا ہے، اسی دن جو ہے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور مر جائے، کوئی وہ نہ دیکھ سکے، اور اسی اولاد کے لیے ہم اپنی آخرت خراب کرتے ہیں عام طور پہ، یعنی اولاد کے لیے بھی، اور میں ایک عام لفظ کر رہا ہوں، دنیا کے لیے ہم نے اپنی آخرت کا سودا کر لیا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ لیکن اللہ تو اس کے برعکس چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم دنیا کو بیچ کے آخرت کا سودا کر لو مجھ سے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ اللہ کی راہ میں جو لوگ لڑتے ہیں، ایک مضمون ہے قرآن میں، ویسے مجھے اچھا لگتا ہے، یہ آیت بڑی اچھی لگتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں تو وہ لوگ لڑیں گے جو اپنی دنیا کو بیچ کے آخرت، دنیا کے عوض آخرت کا سودا کرتے ہیں۔ یشرون الحیات الدنیا علی الآخرہ، اللہ کی راہ میں وہ جان دیں گے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں سامنے کرام، حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم نے دنیا کا سودا نہ کیا ہو، دنیا بیچنے کا عزم نہ کر لیا ہو آخرت کے عوض، ہماری کامیابی مشکل ہے، ناممکن ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ تو ہوش مندی سے کام لیں، کیونکہ اب زندگی شروع ہونے والی ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 65 سال عمر ہے، اور زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ختم کر کے میں آخرت کی زندگی شروع کر دوں گا، اس نہ ختم ہونے والی دنیا میں چلا جاؤں گا، فانی دنیا کو چھوڑ کے میں نہ ختم ہونے والی زندگی میں داخل ہو جاؤں گا۔ اب وہ زندگی، اصل زندگی تو وہ ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ مختلف الفاظ ہیں قرآن میں کہ اصل زندگی تو وہ ہے۔ تو دیکھیں، برف کے لیے ٹھوس چیز کا سودا نہ کریں، یہ زندگی پگھلنے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، آخرت رہے گی، آپ آخرت میں جائیں گے، آخرت میں رہیں گے، پھر وہاں دو فریقوں میں سے ایک فریق میں ضرور آپ شامل ہوں گے، یا کامیاب لوگوں میں یا ناکامیاب لوگوں میں، باقی یہ آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال آج ہم نے 33 نمبر آیت کے بارے میں پڑھا ہے، تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ صرف سنا دیں۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، پھر کیا وہ ہستی جو جتنے بھی لوگ بس رہے ہیں ان کے بارے میں اس کو معلوم ہے، قائم علی کل، یعنی جو وہ کر رہی ہے، انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پر حاضر و ناظر ہے۔ لیکن وجعلوا للہ شرکاء،
انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ کچھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کو بھلا کے اور اس کے مد مقابل، اس کی میں نے توفیق اللہ کی توفیق سے تشریح کی ہے آپ کو گزشتہ سبق میں، اگر نہیں سنی تو سن لیں۔ قل سموہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ ہستیاں ہیں تو ان کے نام تو لو ذرا۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، اگر یا تو تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، ام بظاہر من القول، یا تم لوگ جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہو، حقیقت کو تلاش نہیں کرتے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کی جو کام ہے ان کو خوش نہیں، وصدوا عن السبیل، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھلانے والا نہیں ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ تو کیا جو خدا ہر متنفس کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو۔ کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔